أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رہیں اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب۔ آج دیکھیں گے اب تک ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے، بس ان چیزوں کو ہی پہچاننے کی کوشش کریں گے قرآن سے۔ یہ ہے ہماری سورہ الفاتحہ۔ میں تھوڑا سا شروع میں بتاتی چلوں کہ کس طرح سے ہم لوگ کریں گے انالیسس، ٹھیک ہے؟ انالیسس تو خیر ابھی نہیں کر رہے ہیں، پوری کی پوری نہیں کریں گے، بس ہم نے جو اسم پڑھے ہیں بس انہی کو دیکھیں گے۔ جہاں فعل آئیں گے یا دوسرے کوئی ایسے حروف آئیں گے جو ابھی کیے نہیں ہیں تو ان کو نہیں کریں گے ہم ڈسکس۔ آپ دیکھیں یہاں پہ میں پین لوں، بسمی، اور یہ ہے ہمارا بھی ہے حرف جر، اور اس حرف جر نے اسم کو زیر دی۔ جیسے ہی آپ کو زیر کہیں نظر آئے گی تو آپ دو چیزیں سوچیں گی فی الحال، جیسا کہ میں نے کہا دوسری چیزیں تو کہ یا تو اس سے پہلے کوئی حرف جر نظر آ رہا ہوگا یا پھر وہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دو اس زیر والے اسم سے پہلے، یاد رکھیں اسم کی بات ہو رہی ہے، زیر والے اسم سے پہلے یا تو کوئی حرف جر ہوگا یا مضاف بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں آپ غور کریں گی آج۔ اسمی کے نیچے ہم نے زیر دیکھی تو ہم نے پھر پیچھے دیکھنا ہے۔ ہم نے جب پیچھے دیکھا تو وہاں ہم کو ایک حرف جر بی نظر آ گیا، اس سے ہم کو پتا چلا کہ یہ ہمارا مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے؟ بسمی۔ اس کے بعد ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا کہ لفظ اللہ کے بھی نیچے زیر نظر آئی۔ اب ہمیں پھر پیچھے دیکھنا ہے کہ اس کے پہلے حرف جر ہے یا اسم ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے پہلے اسم ہے۔ سب لوگ غور سے سن رہے ہیں نا؟ یہ ونس اپون اے ٹائم کی طرح جی میم۔ سنتی چلیں جی انشاءاللہ۔ میم۔ ہاں بس اسی طرح سنتی چلیں، ریلیکس کریں، بالکل ٹینس نہ ہو، ریلیکس موڈ میں سنیں۔ جیسے ہی لفظ اللہ پہ ہم نے زیر دیکھا تو ہم پیچھے دیکھیں گے، کیونکہ زیر کسی اسم کے زیر میں جانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بائی ڈیفالٹ، بائی اٹ سیلف، یہ پیش کی حالت میں ہونا چاہیے اسم کو ہمیشہ، لیکن زیر ہے یا زبر ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے کہا جب زیر ہو تو آپ اس کے پیچھے جائیں گی، جب پیچھے گئے تو ہمیں کوئی حرف جر نہیں بلکہ ایک اسم نظر آیا۔ اب ہمیں اس اسم کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ مضاف کی کنڈیشن پورا کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا اسمی، یہاں الف آپ کو پتا ہے کہ حذف ہو گیا ہے، یہ اسمی، تو ہمیں اس کے پہلے نہ کوئی ال نظر، بی کو آپ نہیں دیکھیں گی، آپ صرف اس اسم کو دیکھیں گی جو سبحان اللہ کی اسم ہی ہے۔ اسم سے پہلے ہمیں ال نہیں نظر آیا اور تنوین بھی نہیں ہے، تو اس نے مضاف کی کنڈیشن پوری کی، تو یہ ہو گیا ہمارا اللہ کا نام۔ اب ترجمہ ہم پیچھے سے کریں گے، اللہ کا نام۔ مرکب جاری کا تو ساتھ ہی کر لیتے ہیں کہ ساتھ نام، اس میں تو ہم نے آپ کو کراس تیر نہیں بتایا ہے ساتھ، تو اس کو تو آپ اسٹریٹ کر لیں گی ساتھ نام، ہے نا؟ لیکن اللہ کا نام، اگر اسم اللہ کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے تو آپ کریں گی اللہ کا نام۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، الرحمن، یہاں بھی ہم کو زیر نظر آئی، اسم ہے۔ کیسے پہچانا اسم ہے یہ؟ کیونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے۔ تو پھر پیچھے دیکھیں گے، یہاں پہ ہم کو ایک دوسرا اسم نظر آیا جو کہ بہت غور سے سنیں یہ بات، جو مضاف کی کنڈیشن پہ پورا نہیں ہو رہا ہے لیکن موصوف کی کنڈیشن پوری کر رہا ہے۔ یہ بھی ال سے ہے، یہ بھی ال سے ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی حالت جر میں ہے، یہ بھی حالت جر میں ہے، یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ اب یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ الرحمن
لفظ اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے اس کی صفت بن رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہوا۔ اس کے بعد چلتے ہیں تو یہ ہمارا اس طرح سے ہوا۔ الرحیم، یہاں بھی ہم کو زیر نظر آئی، جیسے ہی زیر نظر آئے گی ہم الرٹ ہوں گے کہ کیا وجہ ہے اس کے زیر ہونے کی۔ میں نے آپ کو دیکھیں جب بتایا تھا تو یہ بتایا تھا کہ کسی اسم کے زیر میں جانے کی صرف دو وجہ ہیں۔ وہ دو وجہ کیا بتائی تھی کہ یا تو وہ مرکب جاری ہے، مطلب یا تو اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے یا اس سے پہلے مضاف ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اس سے پہلے موصوف حالت جر میں ہے تو وہ بھی، یہ بعد والا اسم یعنی صفت جو ہوگی وہ بھی حالت جر میں ہوگی۔ تو آپ اپنی انفارمیشن میں یہ ایک پوائنٹ اور ایڈ کر لیں گی، ابھی لکھیں گی نہیں، ابھی کوئی بھی کچھ لکھ نہیں رہا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جب کلاس میں رہیں تو کچھ بھی لکھیں نہیں، غور سے بیٹھ کے سنیں، اور لکھنے کا کام جو آپ کریں گی وہ آپ ریکارڈنگ سے کر لیں گی انشاءاللہ تعالی بعد میں۔ یہ نوٹ کر لیں کہ کوئی اسم حالت جر میں تب جائے گا جب اس کا موصوف وہ صفت بن رہا ہو اور اس کا موصوف حالت جر میں ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صفت موصوف کو چاروں لحاظ سے فالو کرتی ہے۔ آپ لوگ مائک انمیوٹ کر کے یہ بتا دیں، میں اسپیڈ میں تو نہیں پڑھا رہی؟ نو میم ٹھیک ہے، کم کروں ٹھیک اسپیڈ؟ ہے میم، سمجھ نو آ میم رہا ٹھیک ہے، بنا تکلف اگر ایسا کچھ ہو تو اگر آپ کو بولنا اچھا نہ لگے تو آپ میسج کر دیں کہ پلیز تھوڑا سلو ہو جائیں تو میں سلو ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ نہیں اس میم کے بعد ٹھیک ہے۔ چلیں، میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ بس آج بس ہم نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہی وہ کی، ٹھیک ہے؟